اذ تلقونه، جب تم ایک دوسرے پر چڑھا رہے تھے، بالزبان بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ، اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وہ بات کہ نہیں تھا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم گمان کرتے تھے اس کو ہلکا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، وَلَوْلَا، اور کیوں نہ ایسا ہوا، اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اس کو سنا، قُلْتُمْ، تو تم کہتے، مَا يَكُونُ لَنَا، نہیں ہے ہمارے لیے مناسب جائز، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، یہ کہ ہم کلام کریں اس بارے میں کچھ، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، یہ کہ تم دوبارہ اس کی مثل نہ کرنا، ابدا، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، ویبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اس لیے جو بیان کرتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ سنی سنائی باتیں، اکثر باتیں ایسی ہیں جو حدیث نہیں ہیں لیکن ہم اسے حدیث بنا کر آگے بیان کرتے ہیں، اور یہ جھوٹی حدیث ہے، اور جھوٹی حدیث کو بیان کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، سخت گناہوں میں سے ہے۔ مثلا حضرت مولانا کریم اکثر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے تمام موضوعات جو مشہور ہیں، جو اکثر ہم بیانوں میں بیان کرتے رہتے ہیں، ان تمام ضعیف اور موضوع حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ایسے احتیاط کرنی چاہیے کہ سنی سنائی بات، سنی سنائی حدیث آگے نہیں، پہلے تصدیق ہو کہ واقعی یہ حدیث ہے کہ نہیں، باقی یہ جو بات ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، یہ قرآن سے جو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن میں ہے، کہ قرآن میں ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ اکثر جو ہے ایسے ہی فتنہ پھیلانے کے لیے 5-6 کتابیں آگے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ پرسوں جو ہے ایک خاتون ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہیں، 5 کتابیں رکھ کے آگے مسائل بتا رہی تھی، تو ایک مسئلہ میرے پاس آیا، ایبٹ آباد سے کسی نے پوچھا کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، وہ پورا کلپ سنا، 10 منٹ کا کلپ تھا وطر کے بارے میں، تو وہ بہت بڑی عالمہ سمجھی جاتی ہے، اور ہماری 90% خواتین اس کو سنتی بھی ہیں اور اس سے محبت بھی کرتی ہیں، اسے لائک بھی کرتی ہیں، حالانکہ میں نے پہلے بتلایا کہ وہ یہودیوں کے مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وطر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، سنت ہے، پڑھ لو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وطر جو ہے پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، وہ غلط کہتے ہیں، اور کہہ رہی ہے کہ عورت کے لیے وطر میں دعائے قنوت پڑھنا جائز ہی نہیں۔ تو وہ ایبٹ آباد کی خاتون تھی جس نے مسئلہ پوچھا، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے خواتین کے لیے وطروں کے اندر دعائے قنوت پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے، مفتی ہے نہیں۔ پھر میں نے پورا کلپ سن لیا، تو وہ پورا کلپ جو اس نے بھیجا ہوا تھا سوشل میڈیا پر، اور ہزاروں لائک تھے اور لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی تھی، کتنوں نے عمل کیا ہوگا۔ اب کسی کو کیا پتا
کہ یہ کون ہے، کہاں کی ہے اور مسئلہ کیسا بیان کر رہی ہے۔ ہم نے تو صرف سرچ کر دیا کہ وتر کی نماز کا مسئلہ، اب اس کے اندر سارے علماء کرام کے اور ساری خواتین کے مسائل آ جائیں گے۔ اب ہمیں کیا پتہ ان میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ تو بس 5 سال کتابیں آگے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بخاری میں یہ، حالانکہ بخاری میں ہوتا ہے، مسلم میں یہ ہے، حالانکہ ہوتا ہے۔ تو 5 سال کتابیں آگے رکھ کے بیٹھ جانا، لوگوں کا ایمان خراب کرنا، اور ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ہر ایک کو موبائل پر سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل اس نے وتر کا مسئلہ جو ہے سارا غلط بیان ہے، اور یہ بھی کہا کہ وتر کی قضا نہیں ہے، حالانکہ واجب چھوٹ جائے تو واجب کی قضا ہوتی ہے۔ فرض اور واجب کی ایک چیز ہے، فرق اتنا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، باقی حکم برابر ہے کہ دونوں کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وتر بھی پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور اگر کسی کے وتر چھوٹ جاتے ہیں تو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اگلے دن اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی کہ جو وتر چھوٹ گئے وتر کی قضا کرنی پڑے گی۔ وتر بھی فرض کی طرح ہے، حکم میں دونوں برابر ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ فرض کا منکر کافر ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں، یہ فرق ہے۔ تو سنی سنائی باتیں آگے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جس بات کے بارے میں پورا یقین ہو کہ یہ بات صحیح ہے اسے پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے، اسے آگے پہنچاؤ، دکان پہ بیٹھے، گھر بیٹھے۔ تو اسی آیت کے اندر اللہ یہ فرما رہے ہیں، تم جو یہ واقعہ افک کو ایک دوسروں کی زبانوں پہ چڑھا رہے ہیں، عبداللہ بن ابی سلول نے بات اڑائی، ہوا اڑائی، آگے منافقین کو، وہ آگے ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس طرح جو ہے یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم اپنے منہوں سے ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ عبداللہ بن ابی سلول نے بات اڑائی، اب جن لوگوں کے گھروں میں جہاں یہ تذکرے ہونے لگے، انہوں نے تو صرف سنا تھا، اور کس سے سنا تھا؟ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے عبداللہ بن ابی سلول سے سنا۔ تو پہلا جس نے یہ سنا تھا اس کو چاہیے تھا کہ اس کو خاموش کر دیتا، لیکن آگے بھی منافق تھا، جس کو اس نے بات ہوا اڑائی وہ بھی منافق تھا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مسلمان ایمان والوں کا جو ہے معیار ختم ہو جائے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو بات پھیلتی مسلمانوں میں بھی پھیل گئی، جس کے اندر بیچارے کچھ صحابہ کرام جیسے میں نے نام بتایا وہ بھی آ گئے، تو بات پھیلتی گئی۔ تو اللہ فرمایا تم ایسی بات کو پھیلا رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ تو جو بات بھی بندہ کر رہا ہے یا جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، فلانا ایسا، فلانا زناکار ہے، فلانی زناکار ہے، فلاں کا گھر خراب ہے، اس کے بارے میں کنفرم ہے، 4 گواہ ہیں تمہارے پاس، 4 گواہ ہیں تو پھر لاؤ، ورنہ پھر خاموش رہو۔ اگر خاموش نہیں رہتے تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے سخت وعید بتلائی ہے، جس کا ذکر کل کے درس میں آئے گا۔ جتنے بھی یہ بے حیائی کی باتیں پھیلتی ہیں یا جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کے بارے میں سخت گناہ ہونا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم اپنی زبانوں سے ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور تم اسے ہلکا سمجھ رہے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اس کو بتلا دیا، کیا ہو گیا اگر بتلا دیا؟ اس نے اس کو بتا دیا، کیا ہو گیا اگر بتلا دیا؟ اللہ فرما رہے ہیں تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بات کے عفت تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، اس کو تم کچھ نہیں سمجھ رہے۔ اگر یہی الزام تمہاری بیٹی پہ لگتا پھر تم کیا کرو؟ پھر تم ہلکا سمجھتے، پھر تم زمین کو سر پہ اٹھا لیتے۔ اپنے بیٹے اور بیٹی کی بات ہے پھر تو راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، جب کسی اور کی باری بات ہے پھر بتانے میں، پھر مشہور کرنے میں ہم دیر نہیں کرتے۔ پھر نیٹ کیا، سوشل میڈیا کیا، فیس بک کیا، واٹس ایپ کیا، ہر جگہ تشہیر، اخبارات کیا بھرے پڑے ہیں، ہر جگہ تشہیر۔ اور اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ واقعی اس نے گناہ کیا، اس کے بارے میں خاموش بات نہ کرنا، بلکہ اس کی سائیڈ لیتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ٹینشن نہ لینا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، جو تم یہ واقعہ مشہور کر رہے ہو جس کو تمہیں علم ہی نہیں ہے اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، یہ ہلکا نہ سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ فرما رہا ہے یہ میرے نزدیک
بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں کہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا، اور بے حیائی برائی کی باتوں کو جب تک کہ گواہ نہ ہو، ثبوت نہ ہو، دلیل نہ ہو شرعی، اس وقت تک آگے بات کو کسی کو بھی نہیں بتانی، چاہے سگا بھائی ہے، چاہے گھر ہے، کسی کو بھی نہ بتلائیں تاکہ اس کا پردہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا پردہ کرے گا اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کا پردہ فرمائے گا، اور جو دنیا میں کسی کا پردہ ظاہر کرے گا اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کا پردہ ظاہر کرتا ہے اللہ پاک اس پردہ ظاہر کرنے والے کو، جو کسی کا پردہ ظاہر کرتا ہے اس ظاہر کرنے والے کو گھر بیٹھے اللہ ایک مرتبہ موت سے پہلے ذلیل کرے گا۔ آج حدیث میں نے پڑھی ہے معرف الحدیث معرف القرآن میں کہ جو کسی کا پردہ ظاہر کرتا ہے اللہ پاک اسے گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس لیے کسی کا پردہ ظاہر خاموش ہے۔ کسی کی بیٹی اگر گھر سے بھاگ گئی ہے خاموش رہے، ہماری بھی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، اگر کل انہوں نے چاند چڑھا دیا پھر کیا کریں گے؟ تو کسی کی بیٹی پر بات کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں ضرور سوچ لینا، ہاں یہ دنیا مکافات عمل ہے، زنا قرض ہے۔ آج کسی کی بیٹی کو نظر اٹھا کے دیکھو گے کل ہماری بیٹی کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زنا قرض ہے، آج کسی کے بیٹے کو دیکھو گے کل تمہارے بیٹے کو دیکھا جائے گا، آج کسی کی بیٹی کو دیکھو گے کل تمہاری بیٹی کو دیکھا جائے گا۔ تو جس طرح ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو کوئی گندی نظروں سے دیکھے، تو ہم بھی کسی ایک کے بیٹے اور بیٹی کو گندی نظروں سے نہ دیکھیں۔ وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب یہ تم نے واقعہ سنا، تمہارے کانوں میں پڑا، تو تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ ایسا کیوں نہ کیا کہ جب جیسے تمہارے کانوں میں یہ واقعہ آیا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے اس بارے میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ صرف سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر دیکھا ہوتا پھر تو بات کرتے، دیکھا ہی نہیں ہے، صرف سنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہم نے واقعہ سنا ہے تو ہمارے لیے اس کو آگے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے اس بات کو آگے بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مجھے پکا ثبوت نہیں ہے، مجھے پکا علم نہیں ہے، مجھے پکا ثبوت نہیں ہے کہ واقعی مجھے اس بارے میں کوئی تحقیق ہے کہ نہیں۔ اگر تحقیق ہوتی پھر چلو کرتا سمجھ میں آتی ہے بات۔ اگر صرف سنا ہے، سنی سنائی بات کو آگے کر دینا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یہ تو بے وقوفی اور جہالت۔ آج کسی کے پردے کو چھپا کر رکھیں گے، کل اللہ پاک ہمارے پردوں کو چھپائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا وہ آدمی جنتی ہے جس کا پڑوسی خوش ہو اس سے، اور فرمایا وہ آدمی کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی تہجد گزار ہو، اگر اس کے ساتھ گھر والا اس سے تکلیف میں ہے، پریشان ہے، اگر اس کا ساتھ گھر والا اس کو گالی نکالتا ہے تو یہ کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تہجدیں اور نمازیں اس کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گی۔ ہمسایہ تنگ بیٹھا ہے، ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے اور یہ مزے سے زندگی کو سو رہا، تو فرمایا تمہارا ہمسایہ بھی تم سے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہمساؤں کو وراثت میں حصہ دلاتا۔ اتنا حق ہے ہمسائے کا کہ اگر امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہمسائے کا بھی حق دلواتا وراثت میں سے۔ تو ہمساؤں کا خیال رکھنا، ہمسائے کو خوش رکھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو خوش رکھتا ہے، لوگ اس سے خوش ہوں۔ لیکن گناہ کی بات میں نہیں، گناہ کی بات میں نہیں، وہ سخت گناہ ہے۔ گناہ کی بات میں خوش نہیں رکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے یہ میں نے کام کر دیا، گناہ کی بات میں نہیں، نیکی کے کاموں میں۔
تو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اللہ فرما رہے تم نے ایسا کیوں نہ کیا، جب تم نے اس بات کو سنا تو تم کہہ دیتے ہمارے لیے ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے صرف سنا ہے، اور سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے جو سنی سنائی بات کو آگے کرتا ہے۔ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو حضرت عائشہ کے بارے میں بہت بڑا بہتان ہے، ہم اسے یقین نہیں کرتے، ہم اس پر شک بھی نہیں کرتے۔ ہماری امی جان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے، کھلے طور پر اعلان، ہمارا دل اپنی امی جان کے بارے میں بالکل صاف ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم تو عائشہ کے بارے میں کچھ ایسا نہیں بولتے، ہم تو اسے پاک سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے نبی آپ پاک ہیں تو پاک گھر میں اللہ ناپاک عورت کو نہیں بھیجا کرتے۔ حضرت عائشہ پاک ہیں، آپ کی وہ باندھی کیا کہتی ہے، حضرت عائشہ پاک ہیں، ہم نے حضرت عائشہ کے اندر ذرا سی بھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کی والدہ سارے صحابہ کرام آپ کی گواہی دے رہے ہیں اور آپ بھی گواہی دیتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے۔ یہ جتنے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، ہم سب کو گناہگار سمجھتے ہیں اور اللہ سب کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ جو ہماری امی پر تہمت لگائے وہ ناپاک ہے، وہ گندا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں پکڑ۔ ہم تو ذرا سا بھی شک اور شبہ نہیں کرتے۔ تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اہل بیت ہماری آنکھوں کا تارا، ہماری آنکھوں کی روشنی، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے ہم کسی بھی زوجہ کے بارے میں کچھ الفاظ نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں اجازت ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہمارے دل صاف ہیں، اور ہم انہیں کائنات کی عورتوں سے افضل سمجھتے ہیں، سب عورتوں سے افضل ہیں۔ ہم اپنی بیوی اور ماں سے بھی افضل سمجھتے ہیں، ساری دنیا کی ماؤں سے ہم افضل سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کو۔ تو ہمارا دل صاف ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ فرمائے میں تمہیں حکم کر رہا ہوں آئندہ اب تو جو یہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا، آئندہ ایسی سنی سنائی بات کو آگے کبھی نہ پھیلانا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، آئندہ حضرت عائشہ کے واقعے کو آگے نہ پھیلانا، آئندہ حضرت عائشہ پر تہمت کو سچا نہ سمجھنا۔ اب تو تمہیں معاف کر دیا، ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو۔ منافق تو پھیلاتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، مشرکین آئیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، لیکن اللہ فرمانے جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ان باتوں پہ اپنے کانوں کو نہ دھریں، وہ کانوں کو ہٹا لیں، وہ ایسی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھیں، ایسی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھیں جہاں پر اہل بیت کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، جہاں پر اہل بیت کے صحابہ کرام کے خلاف باتیں ہوتی ہوں، ایسی مجلس میں بیٹھنا ہی جائز نہیں ہے۔ 7ویں سپارے میں ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے کھلی آیات۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کچھ نہیں چھپایا، تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، ہم کچھ نہیں چھپانے والے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق بتانے سے شرماتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے اور کھول کر بیان کیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں، کس کو کب پکڑنا ہے، کیسی سزا دینی ہے، منافقین کو کب پکڑنا ہے، یہ سب اللہ جانتے ہیں، اللہ حکیم ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم رب زدني علما، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ فتنے فسادوں سے بچا، اے اللہ قرآن پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا،
قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں اتار دے، قرآن کی محبت ہمارے خون کے ہر قطرے میں بسا دے، قرآن کی محبت ہمارے لہو لہو میں ڈال دے، قرآن سے والہانہ محبت نصیب فرما، قرآن صحیح معنی میں سمجھنے کی سمجھانے کی صلاحیت پیدا کر، صحیح سمجھنے کی سمجھانے کی صلاحیت پیدا کر، کمی کوتاہی معاف کر دے، اے اللہ شریروں کے شر سے بچا، مخالفین کی مخالفت سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، اے اللہ بری نظروں سے بچا، گندی نظروں سے بچا، بری صحبتوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، اے اللہ نیک صحبت اچھے لوگ عطا فرما، جتنے یہ پیارے بھائی بیٹھے ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک قدم کا قدم ہماری جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ نبی الکریم اجمعین۔